بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر جی ایم ملک پروگرام اسلامک ٹاک زئی ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیکی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دریافت فرماتے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے کہ اسے کھا لو اور خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی وہ چیز تناول فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی دے دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر ایک کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجور نہ ہو تو میں اسے اپنے سے دور پھینک دیتا ہوں۔ انس بن مالک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک کھجور گری ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کھجور صدقہ کی ہونے کا شبہ نہ ہو تو میں اسے ضرور اٹھا کر کھا لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ہدیہ حلال ہے، آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی صدقہ کیا ہو لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو وہ ہدیہ کی شکل بن جاتا ہے، اسی لیے پھر آپ ان سے وہ لے کر کھا لیتے اور پھر آپ فرماتے کہ دینے والے نے تو صدقہ تو ان کو دیا ہے، اب وہ ان کی طرف سے ہمارے لیے یہ ہدیہ کی شکل بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے صدقہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت لے کر کھا لیا اور کہا کہ صدقہ تو وہ ابو ہریرہ کے لیے تھا، ہمارے لیے تو وہ ہدیہ ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اور کہتے کہ دینے والے کا نام لے کر کہتے کہ اللہ آل فلاں کی آل کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ رب العزت آل ابی اوفی کو خیر و برکت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر جی ایم ملک پروگرام اسلامک ٹاک زئی ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو پھر اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہتر وہ ہے یا بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ اگر ہم دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں تو ہم بہترین ہیں، اور اگر ہم ان کا نقصان کر رہے ہیں تو پھر ہم بدترین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دوسروں کے لیے آسانیاں کرو، میرا رب تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، اور اگر ہم دوسروں کے لیے پریشانیاں کرتے ہیں تو پھر رب کی طرف سے بھی ہمارے لیے بھی پریشانیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر جی ایم ملک پروگرام اسلامک ٹاک زئی ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا، یا آپ نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امت پر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں پر طاعون یعنی کوئی متعدی امراض پھوٹا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وبا پھیل جائے یا جہاں تم پہلے موجود ہو وہاں سے مت نکلو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر کوئی وبائی امراض پھیلا ہو تو وہاں کے رہنے والے وہاں سے باہر نہ جائیں، اور جو باہر والے لوگ ہیں وہ اس جگہ پر نہ آئیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین۔ بسم اللہ